بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جار مجرور کا ایک بڑا قیمتی ضابطہ آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ضابطہ کیا ہے کہ جملے کے شروع میں جب بھی جار مجرور آئیں گے تو وہ خبر مقدم بنیں گے، مبتدا نہیں ہوں گے۔ حالانکہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ مبتدا یہ پہلے ہوتا ہے، خبر بعد میں ہوتی ہے۔ پہلے جز کو مبتدا کہتے ہیں، دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں۔ لیکن جب جملے کے شروع میں جار مجرور ہوں تو اب ترتیب کچھ بدل جائے گی۔ ہم جار مجرور کو خبر مبتدا نہیں بنائیں گے۔ مثال کے ذریعے سے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دوسرا ضابطہ آج کا یہ ہے کہ جس اسم کی اضافت یا متکلم کی طرف ہو جمع مذکر سالم کے علاوہ، جمع مذکر سالم یہ آپ نے اعراب کی بحث میں پڑھا ہوگا، مثال کے طور پہ مسلمون، مسلمین، تو جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اسم ہو اور اس کی اضافت یا متکلم کی طرف ہو تو ایسے اسم کا اعراب تینوں حالتوں میں، یعنی رفعی حالت میں، حالت نصبی میں اور حالت جری میں، تینوں حالتوں میں اس کا اعراب تقدیراً ہوتا ہے، یعنی زبان سے اس لفظ پر اعراب کا تلفظ نہیں کیا جاتا ہے۔ اب ہم مثال سے ان دونوں ضابطوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم ترکیب کا آغاز کریں گے۔ عبارت ہم نے لکھی ہے فی جیبی معلوم، ترکیب ہوگی فی جارہ جیبی۔ دیکھیں جیب یہ ایک اسم ہے جس کی اضافت ہو رہی ہے یا متکلم کی طرف۔ تو پہلے ہم اعراب دیکھ لیتے ہیں۔ جیب مجرور تقدیراً مضاف۔ مجرور کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ حرف جر داخل ہے۔ تقدیراً کیوں؟ ابھی ہم نے جو ضابطہ پڑھا اس ضابطے کی روشنی میں کہ جس اسم کی اضافت یا متکلم کی طرف ہو اس کا اعراب تقدیراً ہی ہوتا ہے، تو یہ مجرور ہے اور تقدیراً ہے۔ پھر مضاف، ہم نے اس کو مضاف کیوں بنایا؟ ایک گزشتہ کا ضابطہ ہم نے لاگو کیا کہ جس اسم کے ساتھ ضمیر متصل لگی ہو وہ آپس میں مضاف مضافلے بنتے ہیں، تو ہم نے اس کو بنایا مضاف، یا یہ بنے گی مجرور محلن مضاف الیہ۔ مجرور کیوں؟ اس لیے کہ مضاف الیہ ہے، محلن اس لیے کہ ضمیر ہے اور ضمیر مبنیات میں سے ہوتی ہے، مبنیات کا اعراب محلن ہی ہوتا ہے۔ اچھا آگے مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ بنیں گے مجرور، دونوں اس فی حرف جر کے لیے۔ پھر حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوں گے ثبت فعل کے۔ جیسا کہ گزشتہ کے ضابطوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ جب بھی کلام میں جار مجرور ہوں گے وہ کسی نہ کسی سے متعلق ہوں گے، اور ہم نے 8 چیزیں آپ کو بتائی تھیں کہ ان 8 میں سے کوئی بھی جب کلام میں ہو تو ان سے متعلق ہوں گے، ان 8 میں سے نہ ہو تو پھر ہم مجبوراً ایک محذوف نکالیں گے افعال عامہ میں سے۔ اس کی تفصیل بحث گزشتہ کے اسباق میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ جار مجرور سے متعلق کرنے کے لیے کوئی فعل یا یوں کہیں کہ ان 8 چیزوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے اب ہم ایک فعل عام یعنی ثبتہ ہم نکالیں گے اور ان جار مجرور کو اس سے جوڑ دیں گے، تو جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوئے ثبتہ فعل کے۔ اب ثبتہ فعل ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق یعنی جار مجرور ان سے مل کر اب یہ کیا بنیں گے؟ یہ بنیں گے خبر مقدم، یعنی گویا کہ یہ مکمل حرف جار، پھر اس کا مجرور، پھر یہ اس کا مضاف الیہ اور یہ جن سے مل کر متعلق ہوئے یعنی ثبتہ، یہ تمام چیزیں یہ مل کر بنیں گی خبر مقدم۔ سوال پیدا ہوا آپ نے اس کو مبتدا نہیں بنایا؟ جواب، ہم نے آج کا ضابطہ لاگو کیا کہ جب جار مجرور کلام کے شروع میں ہو تو وہ خبر مقدم ہوتے ہیں، مبتدا نہیں۔ خبر مقدم یعنی ایسی خبر جسے ہم نے مقدم کیا مبتدا پر۔ اچھا آگے مالن مرفوع لفظاً مبتدا، مرفوع کیوں؟ اس لیے کہ مبتدا ہے۔ لفظاً کیوں؟ ہم اس پر رفع کا تلفظ کریں گے مالن، اور مؤخر جب خبر اس کی جگہ پہ آ گئی تو مبتدا اس کی جگہ پہ آ گیا، مؤخر ہو گیا۔ اب ترکیب کو سمیٹیں گے۔ مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔